بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 38واں موضوع لونڈی کی حاضر دماغی۔ مدائنی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد گھڑ سواروں کے ساتھ نکلا۔ گھڑ سواروں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ساتھ ایک لونڈی بھی تھی۔ وہ لونڈی انتہائی حسین اور جمیل تھی۔ گھڑ سواروں نے اس آدمی کو دھمکی آمیز لہجے میں پکارا، اس لونڈی کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس آدمی کے پاس ایک کمان تھی۔ اس نے گھڑ سواروں میں سے ایک آدمی کو دے ماری، جس سے کمان کی تانت ٹوٹ گئی اور گھڑ سواروں کو طیش آ گیا۔ چنانچہ اسے پکڑنے کے لیے سارے ہی گھڑ سوار اس پر ٹوٹ پڑے اور اس سے لونڈی کو چھین لیا۔ وہ آدمی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ چونکہ گھڑ سواروں کی توجہ کا مرکز لونڈی ہی تھی، اس لیے آدمی سے ان کی توجہ ہٹ گئی۔ گھڑ سواروں میں سے ایک شخص نے لونڈی کے کان کی بالی کو غور سے دیکھا تو بالی میں ایک بہت ہی نادر اور بیش قیمت موتی نظر آیا۔ لونڈی کہنے لگی، یہ موتی کوئی بڑی قیمت نہیں رکھتا۔ اگر تم اس آدمی کی ٹوپی کو کھول کر دیکھتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ کس قدر بیش قیمت موتی اس نے چھپا رکھے ہیں۔ ان موتیوں کے مقابلے میں اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ سارے گھڑ سوار اس آدمی کے پیچھے دوڑ پڑے، اور جب اس کے قریب پہنچے تو آواز بلند کہنے لگے، جو کچھ تمہاری ٹوپی میں ہے اسے ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے۔ اس آدمی کی ٹوپی میں کمان کی ایک تانت تھی جسے اس نے بطور احتیاط چھپا کے رکھا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آئے، مگر مارے خوف اور دہشت کے اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پاس تانت موجود ہے جس کو کمان پر چڑھا کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ گھڑ سواروں نے جب ٹوپی کے اندر کا سامان طلب کیا تو فوراً اسے یاد آ گیا کہ میں نے تو کمان کی تانت ٹوپی کے اندر چھپا کر رکھی تھی۔ وہ ہوشیار ہو گیا اور ٹوپی سے تانت نکال کر کمان چڑھا لی اور پھر گھڑ سواروں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب گھڑ سواروں نے اس کی یہ جرأت مندانہ کیفیت دیکھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور لونڈی کو چھوڑ دیا۔ اس طرح لونڈی کی حاضر دماغی نے ابن زیاد کے آدمیوں کو ناکام کر دیا۔ 39واں موضوع اشارہ کنایہ کا کردار۔ عبداللہ بن طاہر خراسان کا گورنر تھا۔ ادب میں خاصی دلچسپی رکھتا تھا۔ لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ وہ ایک باروب سیاست دان اور عالم بھی تھا اور جود و سخا میں ید طولہ رکھتا تھا۔ خلیفہ مامون الرشید بھی اس کی بہت عزت کرتا تھا، بلکہ اس کے ذاتی معاملات پر بھی توجہ دیتا تھا۔ مامون نے اسے مصر اور افریقہ کا بھی گورنر مقرر کر دیا۔ ایک دن خلیفہ مامون عبداللہ بن طاہر سے سخت ناراض ہو گیا۔ عبداللہ بن طاہر کو جب مامون کی ناراضگی کا علم ہوا تو اس نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا تاکہ گفت و شنید کے ذریعے پھر سے دونوں کے مابین اچھے تعلقات بحال ہو سکیں۔ ابھی سفر کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اس کے ایک دوست کا خط آ گیا۔ خط کے اندر کچھ تفصیل سے نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتوب تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ایک کنارے پر یا موسیٰ لکھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن طاہر نے خط دیکھا۔ اس کے اندر یا موسیٰ کے الفاظ پہ غور کرنے لگا کہ آخر اس کے لکھنے کا کیا مقصد؟ میرا دوست لکھنا کیا چاہتا تھا اور مجھے کیا بتانا چاہتا ہے؟ ابھی غور و فکر کی اس کشمکش میں تھا کہ اس کی لونڈی جو بہت ہی ذہین تھی کہنے لگی، در حقیقت آپ کا دوست آپ کو اس آیت کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہے۔ اے موسیٰ، یہاں کے سردار آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔
اس لیے آپ بھاگ جائیں، بلا شبہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 20۔ لونڈی نے جب یہ آیت پڑھی تو عبداللہ بن طاہر کو بات سمجھ آ گئی اور وہ خلیفہ مامون کا ارادہ جان کر محتاط ہو گیا۔ عبداللہ بن طاہر کی وفات 48 سال کی عمر میں 230 ہجری میں نیشاپور میں ہوئی۔ 40واں موضوع گریہ وزاری کا عذر۔ اسمعی کا بیان ہے کہ ایک بدوی عورت کے لخت جگر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے بہت زیادہ آنسو بہائے۔ روتے روتے اس کے رخسار پر جھریاں پڑ گئیں۔ پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہنے لگی، اے پروردگار، بلا شبہ تو والدین کی اپنی اولاد سے بے انتہا محبت سے واقف تھا، اسی لیے شاید تو نے والدین کو حکم نہیں دیا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس کے برعکس تجھے یہ علم تھا کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کر سکتی ہے، اس لیے تو نے اولاد کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کی فرما برداری بجا لائے۔ میرے پروردگار، یقیناً میرا یہ بیٹا اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار تھا، اپنے والدین کا خدمت گزار تھا، ان کے اشارے پہ چلتا تھا، ان کا ہر حکم بجا لاتا تھا، لہٰذا تو میرے بچے کو میری طرف سے اس کی اطاعت و فرما برداری کے عوض اپنی خصوصی رحم و کرم سے نواز دے اور اس کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال کر کے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ اعرابی خاتون کا شوہر اپنی بیوی کی بات سن کر کہنے لگا، واقعی تم نے بہت اچھی دعا کی، مگر اچھا ہوتا کہ اپنے بیٹے کی وفات پر واویلا نہ کرتیں اور جزا و فضا سے گریز کرتیں۔ اعرابیہ نے جواب دیا، در حقیقت میں نے جو اپنے بیٹے کی وفات پہ آنسو بہائے یہ اختیاری نہیں بلکہ غیر اختیاری ہیں۔ میں لاکھ کوشش کرتی مگر اس گریہ وزاری پہ کنٹرول نہیں کر سکتی تھی، اس کی میرے پاس طاقت ہی نہیں تھی، اس لیے میرے پاس اللہ کے فضل سے عذر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پہ کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ 41واں موضوع بدو خاتون کی دانشمندی۔ اسمعی کہتے ہیں، میں نے ایک بدوی خاتون کو دیکھا جو انتہائی حسین اور جمیل تھی، مگر اس کا شوہر ایک بدصورت اور بد شکل انسان تھا۔ میں نے اس خاتون سے کہا، اے خاتون، تم نے اس قدر خوبصورت ہونے کے باوجود اس بدصورت انسان کی زوجیت میں رہنا کیسے گوارا کیا؟ وہ کہنے لگی، دیکھیے جی، ہو سکتا ہے کہ میرے اس شوہر نے اپنے رب کی فرما برداری کی ہو، جس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسی خوبصورت بیوی اسے نوازی۔ اس کے برعکس ممکن ہے مجھ سے اللہ کی فرما برداری میں کوتاہی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے مجھ جیسی حسین اور جمیل پر بطور سزا یہ بدصورت شوہر مسلط کیا گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہونا چاہیے؟ 42واں موضوع اور وہ ایمان متزلزل نہ کر سکی۔ مورخ اسلام ابن خلقان نے اپنی تاریخ وفیات الاعیان میں مشہور تابعی حضرت طاؤس بن کیسان کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں، ایک بد کردار عورت کا بیان ہے، میں نے جس کو چاہا اپنے دام میں گرفتار کر لیا اور اس کے ایمان کا جنازہ نکالنے میں کامیاب ہو گئی، مگر ایک ہی آدمی ایسا نکلا جس کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکا اور وہ میرے ناز و ادا کے شکنجے میں گرفتار ہونے سے بچ گیا۔ میرے شکنجے سے بچ کر نکل جانے والی وہ شخصیت طاؤس بن کیسان کی ہے جو مشہور تابعی ہیں۔
اس بد کردار فاحشہ عورت کا بیان ہے کہ میں نے خوب بناؤ سنگار کیا اور پھر طاؤس بن کیسان کے پاس گئی اور دعوت گناہ دی۔ انہوں نے میری دعوت پر بظاہر حامی بھری اور کہا فلاں وقت میرے پاس چلی آنا۔ چنانچہ میں ان سے وعدہ لے کر چلی آئی۔ میں اپنے تئیں سوچ رہی تھی کہ چلو آج میں اس بزرگ کو بھی اپنے جال میں پھنسا چکی ہوں۔ میرے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ شیخ بھی تقویٰ کا دامن چھوڑ چکے۔ وعدے کے مطابق وقت مقررہ پر میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور مسجد حرام میں لے گئے۔ وہاں پہنچ کر مجھ سے کہا چلو لیٹ جاؤ۔ میں نے کہا ہاں ہنا، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، بھلا ایسی جگہ یہ کام؟ انہوں نے کہا جو ہستی ہمیں یہاں دیکھ رہی ہے وہ ہر جگہ ہمارے کرتوتوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ چنانچہ وہ بدکردار عورت اپنے مقصد میں ناکام ہو کر لوٹ گئی۔ 43واں موضوع شکر رنجی کا اظہار۔ ہر گھر میں بعض اوقات شکر رنجیاں ہو جاتی ہیں۔ میاں بیوی میں بھی کبھی کبھار غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات بیوی خاوند سے ناراض اور بسا اوقات خاوند کو بیوی سے شکوہ۔ کائنات کے سب سے بہترین گھرانے میں بھی بعض اوقات ایسی رنجشیں پیدا ہو جاتی تھیں۔ ان کا اظہار کیسے ہوا؟ آئیے ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ اس کے مطالعے کے بعد بہت سے امور آپ کے علم میں آئیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو مجھے معلوم ہو جاتا ہے اور جب ناراض ہو تب بھی میں سمجھ جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناخوش ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا بالکل درست فرمایا آپ نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھاتے وقت صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں۔ دیکھیے اظہار ناراضگی کا کتنا لطیف انداز ہے، اور بیوی کے مزاج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر گہرائی میں جا کر سمجھ لیتے ہیں۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بڑے لوگوں کی شکر رنجی کے انداز بھی نرالے اور باوقار ہوتے ہیں۔